اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ تو کیسے مردہ کو زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے کہ تمہیں یقین نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں دل کی تشفی چاہتا ہوں، میرے دل میں اگر کوئی بات آتی تو میں تیرے سے کہہ رہا ہوں، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس واقعے کا بیان آتا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم تم 4 پرندے لے لو اور ان سب کو آپس میں مانوس کر لو، جیسے یہ کبوتر وغیرہ مانوس ہو جاتے ہیں، گھر کی پہچان ہو جاتی ہے، مختلف پرندوں کو گھر کی پہچان ہوتی ہے، آپس میں ان کو اکٹھے رکھو اور اپنے سے مانوس کر لو، اور جب یہ تم سے مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کر دو، ان کو حلال کر دو۔ جب حلال ہو جائیں تو ان کو قیمہ کر کے ان کا سب کا گوشت آپس میں مکس کر دو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی کہا گیا کہ پھر ان کو نا اطراف میں رکھ دینا، سائڈوں پہ رکھ دینا، پھر ان کو بلانا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، انسان بھولا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اللہ نے ہر مثال دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے لے کر ان کو مانوس کیا، پھر ان کو ذبح کیا اور ان کا قیمہ کر کے الگ الگ جگہوں پہ رکھ دیا مکس کر کے۔ عزیز طلبہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو کیا وہی گوشت جو جس پرندے کا تھا آپس میں جا کر وہ جو ہے وہ جوائنٹ ہوا، آپس میں وہ اکٹھے ہوا، اور وہی گوشت سے وہ پرندہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، کیوں ڈالی؟ کہ آنے والی دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے زندہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہوگا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہوگا عزیز طلبہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک قتل ہو جاتا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، تو جس کا قتل ہوتا ہے وہ اپنے مخالفین پر وہ قتل ڈال دیتے ہیں، جب کہ وہ مخالفوں نے کیا نہیں قتل۔ اب ایک لڑائی جھگڑے کا امکان بڑا مسئلہ بن گیا، تو اس مسئلے کے حل کے لیے لوگوں نے نبی سے رجوع کیا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ سے درخواست کی گئی تو اللہ نے کہا کہ ایک گائے لے لو، جو گائے ایسی ہو جو کنواری ہو، ابھی گائے بننے میں وقت ہو، اور حال پہ نہ جتایا گیا ہو اس کو، اور اس کا کلر بھی بتا دیا۔ وہ گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا لے کر وہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے ساتھ لگاؤ۔ چنانچہ عزیز طلبہ اس گائے کو ذبح کیا گیا، اور اس کا ایک حصہ لے کر جب اس کے ڈیڈ باڈی پہ لگایا گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کے وہ کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا نے قتل کیا ہے۔ آپ کو بات بتانے کا عزیز طلبہ مقصد پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بندے پہ مخفی نہیں رکھی۔ یہ بندہ ظالم ہے جو آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پرندے کے ذریعے بھی فرما دیا کہ ایسے میں زندہ کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہانے سے جانور کا جو ہے عضو لگا کے بھی زندہ کر دیا۔ عزیز طلبہ، یہ جو زندگی دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا بعد میں اسی طرح کا پیدا کرنا مشکل ہے۔ ایک چیز دیکھی نہیں ہے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہارے رحموں میں جس طرح کی چاہتا ہے شکلیں بناتا ہے۔ اب عزیز طلبہ آپ دیکھیں، جو شکل انسان کی ماں کے پیٹ میں بن رہی ہوتی ہے نا، ماں کا پیٹ جو ہے وہ گب اندھیرا، پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت اس جگہ پہ بندے کی صورت بنا رہا ہوتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں، اس کی رنگت بنانا، اس کی آنکھیں بنانا، اس کا چہرہ، اس کے ہونٹ، اس کے کان، اس کے پاؤں، اس کا جگر، اس کا دل، اس کے گردے، کتنی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ اس پہ بناتا ہے جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں۔ اور کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ پیدائش؟ کہ ایک نقطے کے برابر بھی بندے کا وجود نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں، اور وہ نقطے سے چھوٹی چیز ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کو گوشت بنانے کی شکل میں لے کر آتا ہے، گوشت لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ماس چڑھایا جاتا ہے، اور پھر آپ کے سامنے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ صحیح سلامت بچہ دنیا میں تشریف لے آتا ہے۔